السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ذوالقرنین لقب ہے اور نام ہے اس کا یا عبداللہ بن اسحاق بن سعد ہے۔ اس کو اسکندر رومی بھی کہتے ہیں۔ یہ بچپن ہی سے نیک لمس اور صاحب اخلاق و جمیل اور پاک باز تھا اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، وہ تمام عالمین کا خالق ہے۔ اس کی ہدایت کو لوگوں نے قبول نہ کیا اور اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ سر کے داہنی جانب شدید زخم ہو گیا اور اس صدمے سے ایک بیابان میں جا کر مر گیا۔ خدا نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ کر دیا اور پھر اسی طرح تبلیغ کرنے لگا اور خدا کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگا۔ لوگوں نے پھر اس کے سر پر ضرب لگائی اور بائیں جانب شدید زخمی ہو گیا اور اس شدید زخم کی تاب نہ لا سکا اور ایک صحرا میں جا کر مر گیا۔ پھر خدا نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا اور 2 زخموں کی جگہ کو خدا نے بلند کر دیا جس طرح 2 سینگ ہے، اور خدا نے اس کو عزت و قوت عطا کی اور آسمان کی طرف اس قدر بلند کیا کہ اس نے زمین کے تمام اطراف اور خدا کی عطا کردہ طاقت سے دیکھا اور مشرق و مغرب کے تمام مخلوقات، پہاڑ، صحرا، دریا دیکھے۔ پھر خدا نے اس کو علم و حکمت اور طاقت و قوت عطا کی۔ اس کے ذریعے تمام روئے زمین پر حکمران ہو گیا اور ایک ٹکڑا ابر کا عطا کیا جس میں گرج چمک تھی۔ خدا نے اس قدر رعب و ہیبت بخشا کہ تمام زمین پر اس کے مقابلے کو کسی کو تاب نہ تھی۔ جب اس کو غصہ آتا تو اس کے 2 کرنوں سے جو سر میں بلند تھیں ایک ہیبت ناک آواز نکلتی تھی جس سے دل ہل جاتے تھے اور لوگ اس کی اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ چنانچہ اس نے تمام روئے زمین میں خدا کا پیغام پہنچایا اور لوگوں سے اطاعت خدا کا اقرار لیا۔ جس شہر میں پہنچتا تھا لوگ اس کی اطاعت قبول کرتے تھے اور جو مخالفت یا دشمنی کرتا تھا وہ اس کے 2 کرنوں کی گرج چمک سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ خدا نے اس کو ہر قسم کے اسباب عطا کیے تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا جہاں اس نے دیکھا کہ آفتاب ایک گرم چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے اور یہ شہر جا بالکار ہے، اور وہاں ایک قوم کو دیکھا جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تم ان کو قتل کرو گے یا ان کے ساتھ نیکی کرو گے؟ ذوالقرنین نے عرض کی، میں ظالموں اور مشرکوں کو سزا دوں گا اور اس کے بعد خدا ان کو عذاب سخت میں دے گا، اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ نیکی اور احسان کروں گا، ایسے تعلیمات دوں گا کہ ہر معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوا اور اللہ کی عطا کردہ اسباب کے ذریعے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جن پر آفتاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ یا سایہ نہ تھا کہ اس کی دھوپ سے بچیں۔ پھر وہاں سے روانہ ہوا اور خدا کی اطاعت کردہ اسباب کے ذریعے 2 پہاڑ کی دیواروں کے درمیان پہنچا اور وہاں ایک قوم کو آباد دیکھا جن کی زبان جدا گانا تھی اور وہ ہوشیار و عقل مند بھی نہ تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے اس ملک میں یاجوج ماجوج رہتے ہیں جو ہمارے باغات اور کھیتوں کو تباہ کر جاتے ہیں اور میوہ جات کھا جاتے ہیں اور جو سب کچھ لے جاتے ہیں اور ہمارے آدمیوں کو کھا جاتے ہیں، اور اتنی تعداد میں ہیں کہ جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ہماری امداد کریں اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو آنے جانے کا راستہ ہے وہاں ان دونوں پہاڑیوں کے برابر اونچا بند بنا دیجیے کہ ان کے آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے، ہم آپ کو خرچ اور معاوضہ دیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مجھے خدا نے جو بادشاہی اور طاقت عطا کی ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے، مجھے تمہارے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تم میری ہدایت کے مطابق کام کرو، میں بند تیار کر دوں گا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو جانب شمال آخری حصے زمین میں ہے جو ترکستان کی طرف ہے، اور یہ 2 نام اس قوم کے داداؤں کے ہیں۔ یہ قوم دونوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انسانی شکل میں ہے، اولاد پیدا کرتے ہیں، ان میں عورت اور مرد ہوتے ہیں، اور ان کا قد 5 بالش سے زیادہ نہیں ہوتا اور جسم بھی انسان کی بچوں کی طرح چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کے بدن پر ریچھ کی طرح بال ہیں اور جو سردی اور گرمی میں بچاتے ہیں۔ یہ نہ تو جوتا پہنتے ہیں نہ کپڑے، برہنہ رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بجائے ناخن کے لمبے لمبے کانٹے ہیں جس طرح درندہ جانوروں کے ہوتے ہیں۔ ان کے 2 کان اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک کو فرش کی طرح بچھاتے ہیں اور دوسرے کو اوپر مثل چادر کے اوڑھتے ہیں۔ یہ درندہ جانوروں کی طرح
جانداروں کو بھی کھا جاتے ہیں اور سبزہ اور میوہ جات بھی کھاتے ہیں۔ ان کا ایک فرد اس وقت مرتا ہے جب 1000 بچہ پیدا کر لیتا ہے، اس سے پہلے موت نہیں آتی، اس لیے ان کی تعداد اس قدر ہے کہ جو شمار میں نہیں آتی۔ یہ چلتے پھرتے راستوں میں جفتی کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی غذا مچھلی ہے، جب وہاں بارش ہوتی ہے تو مچھلیاں برستی ہیں اور وہ وہیں ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جب کبھی بارش میں تاخیر ہو تو بھوک کی وجہ سے ان کے غول کے غول اپنے ملک سے باہر نکل پڑتے ہیں اور جہاں کہیں باغات اور میوہ جات ملتے ہیں کھا جاتے ہیں، اور جس جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں ڈنڈی دل کی طرح جا کر تباہی مچا دیتے ہیں۔ لوگ اپنے باغات اور زراعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب یہ کسی شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ ان کی تعداد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے جسم سے اس قدر بو بد آتی ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جگہ کے جانور بھی ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی آوازیں اس قدر بلند اور سخت ہوتی ہیں کہ میلوں تک گنگ کر دیتی ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم یاجوج اور ماجوج آ رہی ہے، اور لوگ فوراً آواز سن کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانوروں جنگل کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بس جب ذوالقرنین 2 پہاڑیوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ قوم یاجوج ماجوج ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے اور ہم اس قوم سے سخت تنگ آ چکے ہیں، خدا نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، آپ ہمارے لیے ان دونوں دیواروں کے درمیان ایک بند بنا دیجئے، یہ قوم ہمارے شہر میں نہ آ سکے۔ ان کے آنے کا بس یہی ایک راستہ ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ جناب ذوالقرنین نے وعدہ کر لیا اور انہیں حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑے مہیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اتنا لوہا کہاں سے لائیں گے اور کس طرح لوہے کو کاٹیں گے یہ راستہ بند ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کان بتاتا ہوں، وہاں سے کاٹ کر لوہا اور تانبا لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح کاٹ سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے ایک اور کان بتائی کہ اس کو سامور کہتے ہیں، وہ سفید قسم کی دھات تھی، اس کے اوزار تیار کرائے اور وہ جسے لوہے اور تانبے پر ماری جاتی تھی لوہا اور تانبا پگھل جاتا تھا۔ یہی وہ دھات ہے جس سے سلیمان پیغمبر نے کچھ اوزار تیار کرائے تھے اور اسی کے ذریعے بیت المقدس کے ستون بنائے گئے تھے۔ چنانچہ ان اوزاروں کے ذریعے لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے گئے اور ان اوزاروں کے ذریعے تانبا کو پگھلایا گیا اور لوہے کے تختوں کے درمیان بجائے گارے کے پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کی کہ پانی تک پہنچ گئیں اور یہ 1 بند میل چوڑا اور 3 میل لمبا تھا۔ ایک تختہ لوہے کا اور اس پر پگھلا ہوا تانبا بجائے گارے کے وہ بھی ایک تختہ معلوم ہوتا تھا، اور یہ دیوار ایسی معلوم ہوتی تھی کہ جیسے سرخ اور سیاہ چارخانہ ہوتا ہے۔ یہ سد یعنی بند مکمل ہو گیا، قوم یاجوج ماجوج سے نجات مل گئی۔ وہ اس دیوار میں نہ سوراخ کر سکتے تھے اور نہ اس کو توڑ سکتے تھے اور نہ اس کے اوپر سے آ سکتے تھے کیونکہ دونوں پہاڑوں کے برابر بلند ہے۔ جب ظہور قائم آل محمد علیہ السلام ہوگا تو اس وقت خدا اس بند کو ہٹائے گا، اس وقت آمد و رفت ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کی امداد کے لیے خدا نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا نام رکائیل تھا۔ اس نے بتایا کہ ذوالقرنین خدا نے ایک چشمہ حیات پیدا کیا ہے، جو اس چشمہ حیات سے جو کچھ پی لے گا وہ جب تک زندگی چاہے رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا کہ وہ آب حیات کہاں ہے؟ فرشتہ نے جواب دیا، وہ ایسی ظلمت میں ہے کہ جہاں کوئی جن و انس نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے علماء و فقہا کو جمع کیا، کتب آسمانی کے علماء سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک چشمہ حیات جو مشرق کی طرف ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خصوصیت سے اپنے ایک عالم و دانا صاحب خضر کو بھی لیا اور ان کو اپنے ساتھیوں کا رہنما بنایا۔ کچھ مردہ مچھلیاں ساتھ رکھ لیں، حتیٰ کہ اپنی ایسی تاریکی میں پہنچے کہ جہاں ظلمت کے سوا کچھ نہ تھا۔ خداوند عالم نے ذوالقرنین کے سر میں ایک روشنی عطا کی تھی کہ وہ شب کو بھی اسی طرح دیکھتا تھا جس طرح دن کو دیکھتا ہے۔ جب یہ لوگ تاریکیوں کو عبور کر رہے تھے تو کچھ چشمے نظر آئے، یہ لوگ اپنی اپنی مچھلیاں لے کر چشموں پر پہنچے۔ خضر علیہ السلام آگے آگے تھے، چنانچہ جو چشمہ خضر کے سامنے تھا اس میں مردہ مچھلی کو ڈالا، وہ فوراً زندہ ہو کر چلنے لگی۔ خضر اس کو پکڑنے کو چشمے میں اتر گئے اور ہاتھ منہ دھویا اور کچھ پانی پیا اور مچھلی کی تلاش میں پھر بہت سرگرداں رہے مگر نہ مل سکی۔ اب وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے ساتھیوں اور ذوالقرنین کو بتایا۔ چنانچہ سارا
ماجرا سنایا۔ یہ سب سمجھ گئے کہ چشمہ حیات وہی تھا، چنانچہ وہاں پہنچے، مگر تاریکی کی وجہ سے وہ چشمہ نہ مل سکا۔ وہاں سینکڑوں چشمے تھے، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا چشمہ تھا۔ 40 روز سرگردان ہو کر واپس آ گئے۔ ذوالقرنین جب بندوق بنا کر واپس ہوئے تو اپنے لشکر سمیت ایک صحرا سے گزرے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو ذوالقرنین نے خواہش کی کہ تم میرے ہمراہ چلو۔ اس نے کہا کہ 4 چیزوں کی ضمانت دو تو ہمراہ چل سکتا ہوں۔ ایسی نعمت کہ جس کو زوال نہ ہو، دوم ایسی صحت کہ جس کے بعد بیماری نہ ہو، سوم ایسی جوانی کہ جس کے بعد پیری نہ ہو، چارم ایسی زندگی کہ جس کے بعد موت نہ ہو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خدا کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں۔ پھر ایک عالم ملا، اس نے ذوالقرنین سے پوچھا کہ بتاؤ 2 چیزیں کون سی ہیں جو روز پیدائش سے آج تک اپنی حالت پر برقرار ہیں؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو برابر جاری ہیں؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے کے برابر آتی رہتی ہیں؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ جو 2 چیزیں روز پیدائش سے برقرار ہیں زمین و آسمان ہے، وہ 2 چیزیں جو جاری و شمس و قمر ہے، وہ 2 چیزیں جو یکے بعد دیگر آتی رہتی ہیں شب و روز ہے، وہ 2 چیزیں جو آپس میں دشمن ہیں زندگی اور موت ہے۔ ذوالقرنین اپنے سفر دنیا سے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بہت خوشحال تھی۔ ان کے گھر کے دروازے پر قبریں تھیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم نے یہ دروازوں پر قبریں کیوں بنائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے بنائی ہے کہ موت ہر وقت یاد رہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے مکانوں میں دروازے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں کوئی چور اور خائن نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے شہر میں امیر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ظالم نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے شہر میں قاضی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہم میں کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ تم سب ایک جیسی حالت میں کس طرح ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں مساوات اس لیے ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جس کے پاس کمی ہو جاتی ہے ہم مل کر پورا کر دیتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم میں نزاع اور جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ ہم اپنے نفسوں پر قادر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور اپنا مال تقسیم کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم میں کوئی فقر نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ ہم میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ پھر پوچھا تمہاری عمریں کیوں بڑی ہیں؟ کہا کہ ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے، عدل و انصاف سے رہتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تمہارے شہر میں قحط کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ ہم استغفار سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ذوالقرنین سوال کرتے گئے اور وہ اسی قسم کے جواب دیتے گئے۔ بالآخر ذوالقرنین نے اپنے لیے اسی جگہ کو پسند کر لیا، اپنی زندگی اسی جگہ گزار دی اور ان کی عمر 500 سال تھی۔ دیکھا ناظرین قصہ ذوالقرنین بادشاہ کا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اللہ حافظ، اگلے ویڈیو کے لیے۔